السلام علیکم دوستو۔ طیب اردگان سن 1954 میں استنبول کے ایک چھوٹے سے علاقے قاسم شاہ میں پیدا ہوئے۔ خاندان غریب تھا، والد کوسٹ گارڈ تھے۔ یہ 3 بھائی اور ایک بہن ہیں۔ بچپن حضرت ایوب انصاری کے مزار کے گرد گزرا۔ 13 سال کی عمر میں کام شروع کر دیا۔ یہ ٹافیاں اور ڈبل روٹی بیچتے تھے۔ یہ کام کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کرتے رہے۔ سن 1965 میں گریجویشن کی اور سن 1981 میں مرمرا یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کر لی۔ یہ سن 1976 میں سیاست میں آئے۔ ترکی کی اسلامی تحریک نیشنل سولیشن پارٹی کے یوتھ ونگ میں شامل ہوئے اور یہ سیاست میں دھکے کھاتے کھاتے سن 1994 میں استنبول کے میئر بن گئے، جس کے بعد طیب اردگان بننے کا وقت شروع ہو گیا۔ استنبول سن 1990 کی دہائی میں کراچی جیسا تھا۔ شہر میں مافیا کا قبضہ تھا۔ یہ دنیا میں منشیات کا تیسرا، معاشی فراڈز کا دوسرا اور انسانی اسمگلنگ کا پہلا بڑا مرکز تھا۔ استنبول کی ٹریفک بدترین، صفائی کا نظام خراب ترین اور اسٹریٹ کرائم بلند ترین تھے۔ طیب اردگان کا پہلا ٹاسک صفائی تھا۔ اردگان نے شہر کو پولوشن فری کر اور دوسرا ٹاسک ٹریفک تھی۔ طیب اردگان نے شہر کی ٹریفک کے نظام کو بہتر بنا دیا۔ تیسرا ٹاسک کرائم تھا۔ اردگان نے شہر کو 2 برس میں کرائم فری بنا دیا۔ اس کے بعد مافیاز کی باری آئی۔ طیب اردگان ایک ایک کر کے مافیاز کو بھی ختم کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ شہر میں مافیاز بھی ختم ہو گئی۔ طیب اردگان نے استنبول میٹروپولیٹن کا $2 بلین خسارہ ختم کیا اور شہر کی تعمیر و ترقی پر $4 بلین کی خطیر رقم خرچ کی۔ لہذا استنبول دیکھتے ہی دیکھتے ترکی کا پرامن اور ترقی یافتہ شہر بن گیا۔ استنبول کے عوام امن اور ترقی کو ترس رہے تھے۔ انہوں نے طیب اردگان کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ شہر کے بزنس مینوں، صنعت کاروں، تاجروں نے بھی اتحاد بنایا اور یہ طیب اردگان کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ترک فطرتاً مذہب پرست لوگ ہیں۔ ترکوں نے خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی توسیع کے دوران عقیدت کی مسائل قائم کی۔ اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا نے پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی کی بحالی کے چکر میں مذہب پر پابندی لگا دی۔ اذان، نماز، قرآن مجید کی اشاعت روک دی گئی، مساجد بند کر دی گئی، حجاب، نقاب، برقعے کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا، داڑھی پر پابندی لگ گئی، سیکولرزم کو ملک کا قانون بنا دیا گیا اور فوج کو اس سیکولرزم کا گارڈ بنا کر مقرر کر دیا گیا۔ عوام مذہب پر پابندی اور فوجی آمریت دونوں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ ملک میں سن 1930 سے اسلامی تشخص کی بحالی کی تحریکیں چل رہی تھیں اور فوج ان تحریکوں کو کچلتی آ رہی تھی، مگر یہ تحریکیں چند سالوں بعد نئے ناموں کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ ابھرتی تھی۔ طیب اردگان سن 1994 سے سن 1998 تک استنبول کے میئر رہے۔ یہ شہر کے مقبول ترین میئر تھے۔ فوج ان کی اٹھان سے خوف زدہ تھی، چنانچہ سن 1999 میں بغاوت پر مبنی نظم پڑھنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ طیب اردگان سے جب پابندی کو اٹھایا گیا اور انہیں رہائی ملی تو انہوں نے ضمنی الیکشن لڑا اور یہ 14 مارچ 2003 کو ترکی کے وزیر اعظم بن گئے۔ اردگان حکومت کے 2 ٹارگٹ تھے، معیشت اور اسلامی تشخص کی بحالی۔ یہ سمجھدار انسان تھے، یہ جانتے تھے کہ ترک ایک بہت اچھی قوم ہے۔ یہ لوگ لبرل بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں۔ یہ لوگ صدیوں سے ایک ہاتھ میں مذہب اور دوسرے ہاتھ میں لبرلزم اٹھا کر چل رہے ہیں۔ یہ لوگ مذہب کی قربانی نہ دیں گے اور نہ ہی سیکولرزم ہاتھ سے جانے دیں گے۔ اردگان یہ بھی جانتے تھے کہ ترک فوج بہت مضبوط ہے۔ اس نے صرف اذان بحال کرنے کے جرم پر وزیر اعظم عدنان مینڈرس کو پھانسی دے دی تھی۔ لہٰذا اردگان نے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دلچسپ ماڈل بنایا۔ یہ ماڈل آنے والے دنوں میں ترک ماڈل یا اردگان ماڈل کہلایا۔ انہوں نے ترجیحات کی 3 فہرستیں بنائی۔ پہلی فہرست میں گورننس، معیشت اور سماجی بحالی کے ٹاسک شامل تھے۔ دوسری فہرست میں مذہبی تشخص کی بحالی تھی اور تیسری فہرست میں فوجی اختیارات میں کمی اور احتساب شامل تھا۔ اردگان نے سب سے پہلے اپنی پہلی فہرست پر توجہ دی۔ انہوں نے چند ماہ میں پورے ملک میں گورننس کا سسٹم ٹھیک کر دیا۔ سرکاری دفتر اور اہلکار ٹھیک ہو گئے، حکومتی نظام آن لائن ہو گیا، عوام کو اب سرکاری دفتروں میں دھکے نہیں کھانا پڑتے تھے، نئی سڑکیں بنی، ریلوے کا نظام ٹھیک ہوا، ترکش ایئر لائن بحال ہوئی، پولیس کے محکمے کو فوج جتنی سہولتیں دے
دی گئیں۔ گورننس ٹھیک ہونے سے سیاحوں نے ترکی کا رخ کیا اور اردگان بین الاقوامی سطح پر مشہور ہونے لگے۔ اردگان نے گورننس کے بعد معیشت پر توجہ دی اور زر مبادلہ کے ذخائر 29 ارب ڈالر سے 92 ارب ڈالر ہو گئے۔ لیرہ کمزور تھا، یہ ڈالر کے نصف تک پہنچ گیا، ایک ڈالر کے 2 لیرے آنے لگے۔ حکومت نے ہاؤسنگ اسکیم پر توجہ دی، ملک بھر میں تعمیرات شروع ہو گئی، بیرونی سرمایہ کاری کا آغاز بھی ہوا، ملک میں 60,000 نئی نوکریاں پیدا ہوئیں، میڈیا کو آزاد کیا گیا، ملک میں درجنوں ٹیلی ویژن چینل اور سینکڑوں FM ریڈیو بن گئے۔ ترک ڈراموں نے پوری دنیا میں اپنا وہ پنجے گاڑ دیے۔ عشق ممنوع اور میرا سلطان 40 ملکوں میں دیکھا گیا۔ سیاحت بڑی انڈسٹری بن گئی، ترکی دنیا کے 10 بڑی سیاحتی منازل میں شامل ہو گیا۔ ترکی میں ہر سال 3 کروڑ سے زائد سیاح آنے لگے۔ ترکش ایئر لائن یورپ کی بہترین اور دنیا کی 7ویں بڑی ایئر لائن بن گئی۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹ کی انڈسٹری بھی پروان چڑھنے لگی، تعلیم بھی ایک صنعت بن گئی، دنیا بھر کے طالب علم ترک یونیورسٹیوں میں داخلے لینے لگے۔ ترک معاشرہ بڑی تیزی سے یورپ کے برابر پہنچ گیا۔ عوام طیب اردگان سے خوش تھے، یہ انہیں ووٹ دیتے رہے اور یہ اپنے ماڈل پر کام کرتے رہے اور یوں یہ ترک تاریخ کے مضبوط ترین لیڈر بن گئے۔ طیب اردگان کا اگلا ٹارگٹ اسلامی تشخص کی بحالی اور فوجی اختیارات میں کمی تھی۔ یہ گورننس کے بعد ادھر متوجہ ہو گئے، پردے، حجاب اور برقعے سے پابندیاں ہٹا لی گئیں، اسکولوں میں عربی رسم و خط دوبارہ متعارف کرایا گیا، ملک بھر کی مساجد آباد کر دی گئیں، مدارس بحال ہو گئے، صوفی رقص اور تبلیغ کی اجازت دے دی گئی، داڑھی پر پابندی ختم ہو گئی، قرآن مجید کی تلاوت شروع ہو گئی۔ اس طرح طیب اردگان نے کچھ ہی عرصے میں ترک کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ کاش کہ پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کا لیڈر پیدا ہو جو پاکستان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دے۔